اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثنا نے جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں کہا ہے صدر مملکت وزیر اعظم بانی پی ٹی آئی سمیت 5 بڑوں کو اعتماد سازی کے لیے آپس میں مل بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ رانا ثنا نے کہا اس تجویز میں پیپلز پارٹی بھی ہمارے ساتھ ہے۔ رانا ثنا نے کہا تحریک انصاف اداروں کی قیادت کے خلاف کردار کشی کی مہم بند کرے تو بانی تحریک انصاف سے ملاقات کا راستہ نکل سکتا ہے۔ تحریک انصاف کے چیف ملک عامر ڈوگر نے رانا ثنا سے اتفاق کرتے ہوئے کہا سیاست کو سیاسی مخالفین تک رکھنا چاہیے، ریاستی اداروں کے خلاف کردار کشی کی مہم بند ہونی چاہیے۔ ملک عامر ڈوگر نے کہا اعتماد سازی کے لیے بانی سے ہمارے اتحادی MWM کے راجہ ناصر عباس اور تحریک تحفظ عین پاکستان کے محمود خان اچکزئی کی ملاقات کروائی جائے۔ اس وقت ملک کے 5 بڑے ہیں، ان کے درمیان جو ہے وہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونی چاہیے، ان کے درمیان رابطہ ہونا چاہیے۔ 2 تو آ گئے ہیں میرے لیڈر، اچھا، پرائم منسٹر صاحب اور میاں نواز شریف صاحب۔ تیسرے جو ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں، پریزیڈنٹ صاحب ہیں۔ چوتھے عمران خان صاحب ہیں، اور 5ویں کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھتے ہی ہیں، وہ سب کو پتہ ہے۔ سب کو پتہ ہے۔ اس بارے میں جو بات میں نے کی ہے، پریزیڈنٹ زرداری صاحب اور بلاول صاحب، ان کی بھی اس سے ملتی جلتی رائے ہے۔ اگر یہ گالیاں ہی نکالنی ہے یا اس قسم کا پراپیگنڈا کرنا ہے تو سیاسی جماعتوں کے خلاف کرتے رہیں، یہ سیاستدانوں کے خلاف کرتے رہیں، لیکن افواج اور ان کے سربراہان کے خلاف جو ہے ایک تو یہ بند ہونا چاہیے۔ میں ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ان کو یہ آفر کرتا ہوں کہ جو 2 ہمارے اکابرین ہیں، جو 2 ہمارے رہنما ہیں، راجہ ناصر عباس صاحب جو MWM کے سربراہ ہیں اور محمود خان اچکزئی جو پختونخوا عوامی ملی پارٹی کے سربراہ ہیں، ان کا PTI سے تعلق نہیں ہے، وہ اتحادی ہیں تحریک عین تحفظ پاکستان کے۔ ان 2 لوگوں کو ملاقات کروا دیں عمران خان صاحب سے، اور اس کے بعد اللہ کرے کوئی راستہ نکل آئے، اور جو 5 لوگوں کی آپ نے بات کی ہے، اگر یہ 5 لوگ مل جائیں پھر تو بات ہی ختم ہو جائے، پھر تو جھگڑا ہی ختم ہو جائے۔ انہوں نے پہلے یہ کہا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ریاستی اداروں کے خلاف جو ایک کردار کشی کی مہم چل رہی ہے یہ ختم ہونی چاہیے، اس سے آپ ایگری کرتے ہیں نا؟ بالکل، میں تو سمجھتا ہوں کہ سیاست کو سیاسی مخالفین تک رکھنا چاہیے۔ مئی میں بھارتی جارحیت کے بعد بھارت نے پہلی بار پاکستان سے جوہری تنصیبات کی فہرستوں کا تبادلہ کیا ہے۔ پاکستان نے بھی اپنی جوہری تنصیبات کی فہرست بھارت کے حوالے کر دی ہے۔ سالانہ تبادلہ دونوں ممالک کو ایک دوسرے کی جوہری تنصیبات پر حملوں سے روکنے کے معاہدے کے تحت کیا گیا۔ یہ معاہدہ 27 جنوری 1991 سے نافذ العمل ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر انرابی نے بتایا پاکستان اور بھارت نے قیدیوں کی فہرستوں کا بھی تبادلہ کیا ہے۔ پاکستان میں قید 257 بھارتی قیدیوں کی فہرست بھارتی ہائی کمیشن کے حوالے کی گئی ہے۔ بھارتی قیدیوں میں 58 شہری اور 199 ماہی گیر شامل ہیں۔ دونوں ممالک ہر سال 1 جنوری اور 1 جولائی کو فہرستیں ایک دوسرے کے حوالے کرتے ہیں۔ بھارت بھی اپنی قید میں موجود پاکستانی قیدیوں کی فہرست پاکستانی ہائی کمیشن کو فراہم کرے گا۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی وزیر خارجہ کا مسافہ اللہ کرے اخلاص والا ہو، منافقت والا نہ ہو۔ اس سے پہلے بھارت نے جتنے بھی مسافے کیے وہ سب منافقت والے تھے۔ اللہ کرے یہ اخلاص والا ہو، منافقت والا نہ ہو۔ پہلے تو انہوں نے جتنا بھی مسافے کیے ہیں جتنے، وہ ایک منافقت کے تھے، اور یہ وہی بھارت ہے جو کھیل کے میدان میں بھی ہاتھ نہیں ملاتا تھا اور دنیا میں بھی کہتا تھا کہ ہم ان کے ساتھ اس لیے نہیں بیٹھتے کیونکہ یہ ہم پلہ نہیں ہے۔ لیکن مئی کی جنگ نے دنیا میں ہر چیز بدل دی ہے۔ بھارت ہے وہ اپنا بین الاقوامی طور پہ نہ صرف جنگ ہارا ہے بلکہ اس کا نیریٹو بھی ہارا ہے۔ اس نے وہ جو بیانیہ ایک جھوٹ پہ مبنی پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے حوالے سے بنایا ہے، وہ بیانیے میں بھی ہارا ہے اور جنگ میں بھی ہارا ہے۔ ہم سارے نواز شریف ہیں اور پوری نواز شریف کی حکومت ہے، اور ساری ہماری توجہ کام پہ ہے، اور اس کی گائیڈنس جو ہے وہ میاں نواز شریف سے آتی ہے۔ پارٹنرشپ جو شہباز شریف صاحب کی اور CDF کی ہے یہ رزلٹ دے رہی ہے، یہ وہ رنز کر رہی ہے جس کا فائدہ پاکستان کو ہے۔ اسی پارٹنرشپ نے جنگ جیتی ہے، اسی نے معیشت بہتر کی ہے، اسی نے سفارت کاری کو عروج پہ پہنچایا، عروج پہ۔
تو یہ اللہ کرے یہ جوڑی اسی طرح ہی وکٹ پہ کھڑی رہے اور رنز پاکستان کے لیے بنتے رہیں، اور مجھے تو دور دور تک ایسا کوئی بالر نہیں لگتا کہ جو جوڑی کی کوئی وکٹ لے سکے۔ انڈیا نے حملہ کیا تھا تو کوشش کی کہ سب کو آن بورڈ کیا جائے، مگر انفارچونیٹلی بانی پی ٹی آئی کی مشن کوئی اور ہے، وہ چاہتے کچھ اور ہیں۔ بات چیت ایسی میز پر بیٹھنا نہیں چاہتے جس پر بات پاکستان کے مسائل کی ہو، وہ جو چاہتے ہیں وہ ہوگا نہیں انشاءاللہ۔ ان کا ذہن میں بنگلہ دیش ہے، نیپال، سری لنکا ہے، پاکستان ہے، اس میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور بات مسائل پر ہمیشہ کرنے کو تیار ہیں، بات چیت ہونی چاہیے، لیکن بات چیت کیسز اسپیسیفک نہیں ہوگی، پرسن اسپیسیفک نہیں ہوگی، پاکستان اسپیسیفک ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کی درخواست 21 جنوری کو سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ نیشنل سائبر کرائم کنٹرول ایجنسی، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی، بانی پی ٹی آئی اور پاکستان تحریک انصاف کو جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ اس کیس میں سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل نے تحریری جواب میں موقف اختیار کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ جیل سے نہیں بلکہ جیل کے باہر سے آپریٹ ہو رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا ایکس اکاؤنٹ بند کرنے کے لیے شہری غلام مرتضیٰ نے درخواست دائر کی ہے۔ سینیٹر سیف اللہ بڑو نے پی ٹی آئی کے سینیٹرز پر تنقید کرتے ہوئے ان پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے حکومت سے مل کر ان سے سینٹ کی کمیٹی چیئرمین شپ چھینی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے 27ویں آئینی ترمیم کی مخالفت ہی نہیں کی۔ سینیٹر علی ظفر کی لیڈرشپ سے بہتر ہے کہ آدمی ڈی چوک پر جا کر دھرنا دے دے۔ جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر سیف اللہ بڑو نے کہا علی ظفر قیادت کے قابل ہے ہی نہیں، اون عباس پپی تو کسی پارلیمانی اجلاس میں آئے ہی نہیں، وہ آتے تو میں ان سے کہتا کہ آؤ کہیں بیٹھتے ہیں، کوئی فیصلہ کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے وزارت داخلہ کمیٹی کی چیئرمین شپ کے لیے میرا نام دیا تھا، مگر پی ٹی آئی کے سینیٹرز نے حکومتی افراد سے مل کر مجھ سے کمیٹی چیئرمین شپ چھین لی۔ انہوں نے مزید کہا کہ علی ظفر ہمیں احتجاج کا بتائیں گے، وہ تو خود جا کر انہیں دفاتر میں بیٹھے رہتے ہیں۔ اون عباس بپی کو پی ٹی آئی جنوبی پنجاب کا صدر بنایا گیا، حالانکہ وہ 9 مئی کے بعد استعفیٰ دے گئے تھے۔ کراچی میں ڈبل ڈیکر بس جہاں نوجوانوں کے لیے ایک نیا اور منفرد تجربہ بن گئی، وہیں بزرگ شہریوں کی پرانی یادیں بھی تازہ ہو گئیں۔ ملیر ہال سے زینب مارکیٹ تک اس سفر نے ہر عمر کے مسافروں کو محظوظ کیا۔ عوام نے بسز کی موجودہ تعداد کو ناکافی قرار دیتے ہوئے مزید بسز کا مطالبہ کیا ہے۔ زمار جوکھیو کی رپورٹ۔ سال 2026 کے آغاز پر کراچی کے شہریوں کے لیے ڈبل ڈیکر بس سروس شروع کر دی گئی۔ ابتدائی مراحل میں 5 ڈبل ڈیکر بسیں ملیر ہال سے پریس کلب چورنگی تک چلائی گئی ہیں۔ بسوں کا کرایہ 80 سے 120 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ پہلے 15 کلومیٹر تک سفر پر 80 روپے اور اس سے زائد فاصلے پر مکمل کرایہ وصول کیا جائے گا۔ بس کے نچلے فلور پر 11 نشستوں کے ساتھ خصوصی افراد کے لیے 2 نشستیں مختص ہیں۔ بس کی اوپری منزل پر 45 نشستیں موجود ہیں، جہاں انڈور اور آؤٹ ڈور آپشنز موجود ہیں۔ اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں، پہلی بار ہم نے تو صرف فلموں میں اور ڈراموں میں دیکھا، بنفسہ نفیس آج پہلی بار یہ دیدار ہو رہا ہے۔ بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، جو ہے نارمل سے تو بہت ہی اچھا ہے۔ ویسے جو دوسری ادھر ٹرانسپورٹ چلتی ہے وہاں پر تو بہت ہی رش بھی ہے اور دھکے اور یعنی کہ کھڑے ہو کر جانا پڑتا ہے، اس میں تسلی سے بیٹھ کے جانا پڑ رہا ہے۔ ڈبل ڈیکر بس کا نچلا فلور خواتین کے لیے مختص ہے، تاہم شہری کھلی چھت پر سفر کو زیادہ ترجیح دے رہے ہیں تاکہ اس نئے تجربے سے بھرپور لطف اٹھا سکیں۔ بزرگ شہریوں کا کہنا ہے کہ ڈبل ڈیکر بس نے ان کی پرانی یادیں تازہ کر دی ہیں اور ماضی کی جھلک دکھا دی ہے۔ اسی زمانے میں 50 سال پہلے میں کراچی کی سڑکوں پہ اس پہ سفر کیا کرتا تھا، تو آج دوبارہ مجھے موقع ملا ہے تو مجھے وہ یاد واپس آ گئی ہے۔ کراچی میں یہ 70 کی دہائیوں میں جو ہے نا وہ چلا کرتی تھی کراچی کے روڈوں پہ، تو پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے نا وہ ویسے بھی جو ہے نا وہ پبلک کے لیے ہونی چاہیے۔ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق کراچی کو تقریباً 15,000 بسوں کی ضرورت ہے۔ شہریوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مزید ڈبل ڈیکر اور جدید بسیں متعارف کرائی جائیں تاکہ بہتر سفری سہولیات میسر آ سکیں۔ کیمرامین الطاف حسین کے ساتھ زمار جوکھیو، جیو نیوز، کراچی۔ کوئٹہ کی خواتین کے لیے اچھی خبر ہے کہ انہیں علیحدہ سفر کے لیے پنک بسز کی سہولت مل گئی ہے۔ کوئٹہ کے لیے لائی گئی 5 پنک بسز نے جمعرات سے اپنا سفر شروع کر دیا ہے۔ سیکریٹری ٹرانسپورٹ حیات کاکڑ نے بتایا کوئٹہ میں اس وقت 20 گرین اور 5 پنک بسیں چلائی جا رہی ہیں۔ سیکریٹری محکمہ ٹرانسپورٹ محمد حیات کاکڑ نے جیو نیوز کو بتایا
صوبائی حکومت نے کوئٹہ میں خواتین کو سفر کی بہتر سہولت فراہم کرنے کے لیے چین سے 5 پنک بسیں منگوائی تھیں، جن کا تقریباً 2 ہفتے ٹرائل کیا گیا، جس کے بعد جمعرات کے روز ان بسز نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ سیکرٹری ٹرانسپورٹ نے بتایا کہ خواتین کے لیے مخصوص پنک بسیں سریاب مل سے بلیلی تک چلائی جا رہی ہیں۔ پہلے 1 ماہ تک مسافروں کی تعداد کا ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا۔ خواتین مسافروں کی تعداد بڑھی تو ان روٹ میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا میں ماحولیاتی آلودگی انسانی صحت کے لیے سنگین خطرہ بنتی جا رہی ہے۔ فضائی آلودگی، زہریلی گیسز، دھوئیں اور فضا میں موجود باریک ذرات کے باعث شہری بڑی تعداد میں دل کے امراض میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ آلودہ ماحول نہ صرف سانس کی بیماریوں بلکہ ہارٹ اٹیک، بلڈ پریشر اور شریانوں کی بندش کا سبب بھی بن رہا ہے۔ سال 2025 کے دوران PIC میں 19,000 سے زائد اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی جبکہ 2,000 سے زائد اوپن ہارٹ سرجریز بھی کی گئیں۔ شیبہ حیدر رپورٹ کریں۔ ماحولیاتی آلودگی دل کے مریضوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ آلودہ ہوا میں سانس لینے سے دمہ بڑھتا ہے، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو جاتی ہے اور ہارٹ اٹیک کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ طبی ماہرین کے مطابق فضا میں موجود باریک زہریلی ذرات خون میں شامل ہو کر دل کی شریانوں کو متاثر کرتے ہیں، جس سے ہارٹ اٹیک کا خطرہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ لاسٹ ویک ہمارا ایئر پارٹیکل کاؤنٹ جو تھا 35 گنا WHO کی سیف لمٹ سے زیادہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے اگر یہ ہمارا انوائرمنٹ رہا نا تو ہمارے آپ کے بچوں کی 5 سے 10 سال تک عمر جو ہے نا وہ کم ہو جائے گی۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ حالیہ برسوں میں دل کے امراض میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ پشاور کے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں دل کے مریضوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ سال 2025 کے دوران 19,000 سے زیادہ اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی جبکہ 2,000 سے زیادہ اوپن ہارٹ سرجریز بھی کی گئیں۔ تو آپ اپنی صحت کو امپروو کریں، ڈائٹ کو امپروو کریں۔ کچھ چیزیں ماڈیفائبل ہوتی ہے، کچھ نان ماڈیفائبل، مطلب یہ کہ سگریٹ کی اسموکنگ کو کم کر دیں، اپنی ڈائٹس اچھی کر دیں، ایکسرسائز کریں تو اس سے ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اب مردوں میں زیادہ ہے تو ظاہری بات ہے وہ نان ماڈیفائبل ہے، مطلب یہ اپنی فیملی ہسٹری آپ نہیں بدل سکتے، اپنے جینیٹکس آپ نہیں بدل سکتے، تو وہ تو نان ماڈیفائبل چیزیں ہوتی ہیں۔ محکمہ صحت رپورٹ کے مطابق انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں دل کے امراض میں مبتلا 1 لاکھ سے زیادہ مریضوں کا OPD میں معائنہ کیا گیا، جبکہ پیٹس کارڈیالوجی میں 2,000 سے زیادہ بچوں میں دل کے آپریشنز بھی کیے گئے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ماحولیاتی آلودگی کے تدارک کے لیے سخت قوانین نافذ کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ شجرکاری کو فروغ دینے سمیت صنعتی اور گاڑیوں کی آلودگی پر قابو پانے کے لیے اقدامات بھی ناگزیر ہے تاکہ شہریوں کو دل سمیت دیگر مولک بیماریوں سے محفوظ رکھا جا سکے۔ کیمرہ مین شاہد احمد کے ساتھ شیبہ حیدر، جو نیوز، پشاور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واغہ بارڈر لاہور پر تعمیر کیے گئے ارینا کا افتتاح کر دیا۔ نئے ارینا میں شائقین کی نشستوں کی تعداد 7,500 سے بڑھا کر 25,000 کر دی گئی۔ ارینا میں توسیع کے علاوہ جوائنٹ چیک پوسٹ واغہ پر نئی تعمیرات بھی کی گئی ہیں۔ پاکستان رینجرز پنجاب کے زیر اہتمام جوائنٹ چیک پوسٹ واغہ پر نو تعمیر شدہ ارینا کی افتتاحی تقریب میں کور کمانڈر لاہور سمیت دیگر نے شرکت کی۔ ارینا میں تقسیم ہند کی عکاسی کے لیے ریلوے اسٹیشن کے ماڈل، سامان حرب اور یادگار شہداء پر مشتمل تھیم پارک شامل ہے۔ تحریک آزادی سے آج تک پاکستان کی تاریخ و ثقافت سے متعلق پاکستان میوزیم بھی قائم کیا گیا۔ پنجاب رینجرز کے جوانوں کے لیے بیرکس، نمازیوں کے لیے نماز کا ایریا اور فوڈ کورٹس بھی شامل ہیں۔ وسیع و عریض کار پارکنگ اور باب آزادی کے مقام پر شاہی قلعے کی طرز پر عالمگیری دروازہ بھی نصب کیا گیا۔ جوائنٹ چیک پوسٹ واغہ پر نصب قومی پرچم 115 میٹر بلند تھا، اب 139 میٹر کی بلندی پر لہرا رہا ہے۔ یہ پرچم ایشیا کا 7واں اور جنوبی ایشیا کا بلند ترین پرچم ہے۔ سوئٹزرلینڈ کے اسکی ریزورٹ ٹاؤن کے بار میں نئے سال کی تقریب کے دوران دھماکہ، ہلاک افراد کی تعداد 40 ہو گئی۔ دھماکے میں 100 افراد زخمی ہوئے۔ سوئس حکام کے مطابق زخمیوں میں متعدد افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ ہلاک اور زخمی افراد میں کچھ غیر ملکی بھی ہیں۔ سوئس حکام نے دھماکے میں دہشت گردی کا امکان مسترد کر دیا۔ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ ایران کے مختلف شہروں میں مہنگائی کے خلاف احتجاج 5ویں روز بھی جاری ہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق کئی شہروں میں سیکورٹی فورسز اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہوئی ہیں۔ ایک سیکورٹی اہلکار سمیت 2 افراد ہنگامہ آرائی میں جاں بحق ہو گئے جبکہ متعدد افراد زخمی ہیں۔ ایرانی شہر فسا میں کل مظاہرین نے سرکاری عمارت پر دھاوا بولا تھا۔ ایران پر مغربی پابندیوں کی وجہ سے ایرانی ریال مسلسل گراوٹ کا شکار ہے، جس سے مہنگائی میں اضافہ ہو رہا ہے۔
साल 2026 की पहली सुबह तुर्की के शहर इस्तांबुल में 5 लाख से ज़ायद अफराद ने इंतहाई सर्द मौसम में गलाता पुल पर जमा होकर फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती किया। तुर्की और फ़लस्तीन के परचम लहराते हुए लोग शहर के मुख्तलिफ मसाजिद से काफ़िलों की शक्ल में गलाता पुल पहुँचे। कई अफराद ने समंदर में कश्तियों पर सवार होकर भी मुजाहिरे में हिस्सा लिया। मशहूर आया सोफिया की जामिया मस्जिद समेत शहर की मुख्तलिफ मसाजिद से नमाज फ़जर के बाद काफ़िलों की शक्ल में लोग गलाता पुल पहुँचे। इसराइल की जानिब से नस्ल कुशी का शिकार फ़लस्तीनियों के हक़ में नारे लगाए। कहा गज़ा, अल-कुद्स और मस्जिद अक़सा की आज़ादी तक जदोजहद जारी रहेगी। मुज़ाहिरीन ने तबाहशुदा गज़ा की तामीर नौ के लिए इसराइल से जंगी तावान वसूल करने का मुतालबा किया। आगे बढ़ते हैं। कराची के इलाके नेशनल स्टेडियम रोड पर वाटर कॉरपोरेशन की 48 इंच कुतर की लाइन में लीकेज की निशानदही की गई है। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक लीकेज की इत्तला मिलते ही मरम्मती इक़दामात का फौरी तौर पर आगाज़ कर दिया गया है। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि लाइन की मरम्मत के लिए डी वाटरिंग का अमल फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया, जो आइंदा चंद घंटों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। डी वाटरिंग मुकम्मल होते ही 48 इंच कुतर की लाइन की मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाएगा, जबकि मरम्मती काम आज रात तक मुकम्मल होने की तवक्को है। दूसरी जानिब डालमिया रोड स्टेडियम चौक की जानिब इंक्रोचमेंट थाने के सामने पानी की लाइन के तरक्याती काम के बायस सड़क पर पानी मौजूद है, जिसके सबब ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है और गाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता चल रही हैं। कराची ट्रैफिक पुलिस मौके पर मौजूद है और ट्रैफिक को रवा दवा रखने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। बहावलपुर शहर के कई इलाकों में सीवेज का निज़ाम शहरियों के लिए दर्द सर बन गया है। ज़िला इंतज़ामिया का कहना है कि कई मंसूबे जारी हैं, जल्द सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। अमीन अब्बासी रिपोर्ट करें। ये 15 लाख की आबादी वाले बहावलपुर शहर के मनाजिर हैं, जहां मकबूल कॉलोनी, अंदरून शहर के गली महल्ले, बस्ती हमायतियाँ, शाहदरा समेत कई इलाकों में सीवरेज का गंदा पानी शहरियों के लिए परेशानी का बायस बना हुआ है। बहुत अबतर हालत हुई पड़ी है इस वक्त बहावलपुर में। गली कुचों में पानी खड़ा हुआ है और हर जगह पे बहुत परेशानी है। सीवरेज का सारा पानी गली कुचों में घूम रहा है। तारीखी सादिक रीडिंग लाइब्रेरी के पार्क में गंदा पानी जमा होने से ताफुन और गंदगी के बायस तुलबा और तालबात को भी मुश्किलात का सामना रहता है। एक साल पुरानी लाइब्रेरी के अंदर जब ये हाल होने लगे तो बताएं स्टूडेंट कहाँ बैठ के पढ़ेंगे। जब हम यहाँ बैठते हैं तो ताफुन और स्मेल इतनी आती है कि यहाँ बैठना मुश्किल हो जाता है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि डीसी साहब से कि कम अज़ कम इसके ऊपर गौर किया जाए। ज़िले इंतज़ामिया का कहना है कि शहर में कई मकामात पर लाइनों की सफाई समेत नए प्रोजेक्ट जारी हैं, जो जल्द पूरे कर लिए जाएंगे। अमीन अब्बासी, जियो न्यूज़, बहावलपुर। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। शदीद सर्द मौसम से मामूलात ज़िंदगी मुतासिर हैं, जबकि मुतादिद इलाकों का ज़मीनी राबता मुनक़ता है। बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में तोबा चकजई, तोबा काकड़ी, कान मेहतरजई, ज़ियारत, खानूजई, शीलाबाग में वक्फे वक्फे से शदीद बर्फबारी हो रही है। तोबा चकजई और तोबा काकड़ी में राब्ता सड़कें बंद हैं। पाक अफगान सरहदी इलाकों के शहरी इलाकों से ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हैं। अपर हज़ारा डिवीज़न में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहा। सयाती मकाम नारान में 1 फुट से ज़ायद, जबकि बाबूसर टॉप में 2 फुट से ज़ायद बर्फबारी हुई। शोगरान में 5 से 6 इंच बर्फबारी, जबकि सेरीपाए पर 1 फुट से ज़ायद बर्फ रिकॉर्ड की गई। छांगला गली में 8, अयूबिया, नथिया गली समेत दीगर मकामात पर 6 इंच तक बर्फ पड़ी। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला हुंजा के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई। चलास, बाबूसर टॉप, नांगा पर्वत, बटुगा, दारेल, तांगीर, थोर और गौराबाद के पहाड़ों पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। अस्तोर में भी वक्फे वक्फे से जारी हल्की और तेज़ बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर है। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम समेत बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बायस सर्दी में मज़ीद इजाफा हो गया है। अमरीकी सदर ट्रंप बार बार दावा करते हैं कि उन्होंने 2025 में 8 जंगें ख़त्म करवाईं। इसके लिए वो खुद को नोबेल अमन इनाम का हकदार समझते हैं, लेकिन सदर ट्रंप ने 2025 में 7 ममालिक के खिलाफ फौजी हमले भी कराए और ड्रोन्स या जंगी तैयारों के जरिए बैरून मुल्क बमबारी की 622 कार्रवाइयाँ भी की। नंबर 1, वेनेजुएला और बुहेराई कैरिबियन। 2 सितंबर से अमेरिका बुहेराई कैरिबियन में वेनेजुएला की कश्तियों पर 30 से ज़ायद हमले कर चुका है। ट्रंप इंतजामिया मनशियात की स्मगलिंग का इल्ज़ाम वेनेजुएला पर आयद करती है, तहम मुतअद्दिद रिपोर्ट्स इसकी तरदीद कर चुकी हैं। इसी बुनियाद पर अमेरिका ने खित्ते में दिहाइयों की सबसे बड़ी फौजी मौजूदगी कायम कर ली है। कैरकस के मुताबिक ये इल्ज़ामात दरअसल वेनेजुएला में हुकूमत की तब्दीली की कोशिश हैं। नंबर 2, नाइजीरिया।
क्रिसमस के रोज अमेरिका ने शिमाल मगरबी रियासत सोकोटो में दाइश से वाबस्ता मुबैना ग्रोहों पर हमले किए। ये कार्रवाई अमेरिकी सिफारती दबाव के बाद की गई। ट्रंप ने ईसाई नस्लकुशी का इल्जाम लगाया, जिसे नाइजीरिया ने मुस्तरद कर दिया। ताहम दबाव के तहत 25 दिसंबर को अमेरिकी फौजी कार्रवाई की इजाजत दे दी गई। नंबर 3, सोमालिया। अमरीका तवील अरसे से सोमाली फोर्सेस को तरबियत और मुसल्लह ग्रोहों बशमूल अल शबाब के खिलाफ फ़ज़ाई हमले करता आ रहा है। 2025 में कम से कम 111 हमले रिकॉर्ड किए गए, जो जॉर्ज बुश, बराक ओबामा और जो बाइडन के अदवार की मजमूई तादाद से ज़्यादा हैं। नंबर 4, शाम। 19 दिसंबर को अमेरिका ने दाइश के 70 ठिकानों पर हमले किए, जो पालमेरा यानी तदमूर में फायरिंग के वाक़े के जवाब में थे, जिसमें 2 अमेरिकी फौजी और 1 मुतरज्जम हलाक हुए थे। जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की, ताहम इल्ज़ाम दाइश पर लगाया गया। नंबर 5, ईरान। ईरान और इजराइल के दरमियान 12 रोज़ा जंग के दौरान अमेरिका ने 22 जून को ईरान के 3 अहम जौहरी मराकज़ पर हमले किए। ईरान इजराइल जंग में 1100 से ज़्यादा ईरानी और 28 इजरायली मारे गए। रवां हफ्ते ट्रंप ने ईरान को दोबारा निशाना बनाने की धमकी दी। नंबर 6, यमन। अमेरिका जनवरी 2024 से यमन के हौसियों के खिलाफ फ़ज़ाई और बहरी हमले कर रहा है। ये कार्रवाइयाँ बुहेरा अहमर में इजरायली जहाज़ों पर हमलों के जवाब में बताई गईं। मार्च 2025 में ऑपरेशन रफ राइडर के तहत अमरीकी हमले रोजाना की बुनियाद पर बढ़ा दिए गए, जिनमें दर्जनों अफराद हलाक और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। 6 मई को अम्मान की सालिसी में जंगबंदी के बाद हमले बंद हुए। नंबर 7, इराक। 13 मार्च को अमेरिका ने सूबा अल अनबार में फ़ज़ाई हमले किए, जिनमें दाइश के एक अहम रुकन की हलाकत का दावा किया गया।